چودھری حکمداد خان خود کو زمینی خدا سمجھتا تھا۔ در حقیقت وہ ایک انتہائی جابر قسم کا جاگیردار تھا۔ گاؤں میں اس کا بڑا دبدبہ تھا۔ اس کی حویلی میں ہونے والے مظالم کی داستانیں میرے کانوں میں پڑتی رہتی تھیں، مگر میں کسی مدعی کے بغیر چودھری کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کر سکتا تھا۔ گاؤں کا کوئی شخص اس کے خلاف رپورٹ درج کروانے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ برسوں پہلے جب میں اس تھانے میں آیا تھا، چودھری حکمداد کے بڑے بیٹے چودھری منصب خان کے خلاف ایک واقعے کی رپورٹ درج کروائی گئی تھی۔ پھر رپورٹ درج کروانے والا گھر نہیں پہنچا تھا، راستے میں ہی اسے پراسرار طور پر غائب کر دیا گیا تھا۔ میرے خیال میں اس گاؤں کے لوگ ڈرپوک، احساس کمتری کا شکار، خود کو حشرات الارض سے حقیر جاننے والے اور بے بس سمجھے جانے والے انسان تھے۔ چودھریوں کے ظلم و ستم کے سامنے ان میں لب کشائی کی جرأت نہیں تھی اور نہ ہی انہیں اپنی اجتماعی قوت کا احساس تھا۔ وہ ایک فرعون صفت آدمی کی طاقت کے سامنے سرنگوں ہو گئے تھے، کیونکہ جس زمین پر وہ ہل چلاتے تھے، اپنا پسینہ مٹی میں ملاتے تھے، وہ زمین اسی طاقتور شخص کی تھی جو اس عرق ریزی کے بدلے انہیں سال میں 2 مرتبہ صرف اتنا دیتا تھا کہ وہ اس کی چاکری کے لیے زندہ رہ سکیں اور تن ڈھانپ سکیں۔ پھر وہ چودھری حکمداد کو اپنا انداتا ہی کیوں نہ سمجھتے۔ اس گاؤں کے لوگ سادہ لو اور کم عقل انسان تھے، جو کہ چودھری حکمداد کو ہی سب کچھ سمجھتے تھے۔ ان کی دانست میں چودھری انہیں سب کچھ دے سکتا تھا، رزق، عزت، ذلت، موت۔ میں نے جب اس تھانے کا چارج سنبھالا تو چند روز کے اندر ہی مجھے چودھری حکمداد کے کرتوتوں اور اس کی ظلم کی داستانوں سے آگاہی شروع ہو گئی۔ مجھے یہ اندازہ لگانے میں بھی کوئی دشواری پیش نہیں آئی کہ تھانے کے عملے میں چودھری کے نمک خوار پٹھوؤں کی بھی اچھی خاصی تعداد موجود تھی۔ میں نے سب سے پہلے اپنے اندرونی معاملات کو سدھارا، پھر چودھری سے 2 ہاتھ کرنے کے بارے میں سوچنے لگا۔ قدرت نے جلد ہی مجھے ایک موقع فراہم کر دیا۔ ایک شام میں حسب معمول تھانے میں اپنے فرائض انجام دے رہا تھا کہ چند دیہاتی ایک نوجوان کو کھینچتے ہوئے میرے پاس لائے۔ وہ تعداد میں کم و بیش 1 درجن تھے۔ میرے سامنے پہنچتے ہی وہ خوش پوش افراد نے اس نوجوان کو دھکا دے کر فرش پر گرا دیا۔ پھر بیک وقت کئی افراد ایک ساتھ بولنے لگے۔ وہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے تھے اور بڑھ چڑھ کر بول رہے تھے۔ جب میری سمجھ میں کوئی بات نہ آ سکی تو میں نے بلند آواز میں ڈپٹ کر انہیں چپ کروانے کی کوشش کی۔ اوئے، سب خاموش ہو جاؤ، میں نے کڑکدار آواز میں کہا۔ یہ تھانہ ہے، مویشی منڈی نہیں۔ کوئی ایک سمجھدار آدمی آگے آئے اور مجھے صورتحال سے آگاہ کرے۔ جن 2 افراد نے اس نوجوان کو دھکا دے کر فرش پر گرایا تھا، ان میں سے ایک آگے بڑھا اور پرغرور لہجے میں بولا، میرا نام چودھری منصب خان ہے۔ منصب خان نام سن کر میں چونکا۔ میں جانتا تھا کہ منصب چودھری حکمداد کا بڑا بیٹا تھا۔ منصب نے اونچے شملے کی پگڑی اور صاف ستھرا لباس پہن رکھا تھا۔ پاؤں میں قیمتی اور شاندار کھسا تھا۔ اس کے کندھے پر ریوالور والا بیلٹ لٹک رہا تھا، جس میں ریوالور بھی موجود تھا۔ میں نے استفسار کیا، چودھری منصب، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے اپنی فربا مونچھوں پر تاؤ دیا، پھر فرش پر پڑے ہوئے نوجوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، اس بے بدبخت نے بڑے چودھری صاحب کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ یعنی چودھری حکمداد کو؟ میں نے پوچھا۔ جی بالکل، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ تو میں عین وقت پر وہاں پہنچ گیا، ورنہ یہ گندگی کا کیڑا اپنے ناپاک مقصد میں کامیاب ہو جاتا۔ پھر اس نے کپڑے کا ایک تھیلا میری میز پر رکھتے ہوئے کہا، اس میں وہ خنجر بھی موجود ہے، آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ میں نے مذکورہ تھیلا کھول کر خنجر کا معائنہ کیا۔ وہ کم و بیش 10 انچ بڑا
پھل والا ایک خطرناک چھرا تھا۔ ایسے چھرے اور چھریاں عموماً قصابوں کے پاس پائے جاتے ہیں۔ میں نے اس چھرے کا بغور جائزہ لینے کے بعد چودھری منصب سے پوچھا، بڑے چودھری صاحب خیریت سے تو ہیں نا؟ بس جی، اللہ نے بچا لیا، وہ زمین پر پڑے ہوئے نوجوان کو نفرت سے گھورتے ہوئے بولا، ورنہ اس حرام زادے نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میں نے مبینہ ملزم کو اٹھ کھڑے ہونے کا حکم دیا۔ اس کی عمر لگ بھگ 18 سال کی تھی۔ وہ ایک صحت مند اور گبرو جوان تھا، لیکن اس کے چہرے پر دنیا جہان کی محرومی اور بے چارگی پائی جاتی تھی۔ اس قسم کے محروم لوگ دیہاتوں میں بکثرت پائے جاتے ہیں، پھر چودھری حکمداد کے گاؤں میں تو ایسے افراد کی اکثریت تھی۔ یہ وہ طبقہ ہے جو صدیوں سے غربت، جہالت اور جاگیردارانہ نظام کی چکی میں پستا چلا آ رہا ہے۔ اکثریت میں ہونے کے باوجود بھی ان کو ان کی حیثیت نہیں معلوم۔ یہ لوگ ظلم سہنے کو بھی اپنی زندگی کا ایک حصہ ہی سمجھتے ہیں، لیکن ان میں سے کبھی کبھی کوئی جگہ ڈاکو بھی بن جاتا ہے جو جاگیرداروں اور زمینداروں کے لیے قہر ناگہانی ثابت ہوتا ہے۔ میں نے اس نوجوان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، کیا نام ہے تمہارا؟ میرا نام اکرم ہے، وہ لجاجت آمیز لہجے میں بولا۔ لوگ اکو کہتے ہیں۔ تم نے چودھری صاحب پر قاتلانہ حملہ کیوں کیا تھا؟ جناب، یہ سب جھوٹ ہے، اکرم عرف اکو نے روحانسے لہجے میں کہا۔ اللہ پاک کی قسم، میں نے چودھری صاحب کو قتل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تو کیا چودھری منصب غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں؟ یہ بالکل غلط بیانی کر رہے ہیں۔ اوئے حرام زادے! چودھری منصب اسے مارنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن میں نے حوالدار کو اشارہ کر دیا۔ حوالدار نے اسے روک دیا۔ میں نے کہا، چودھری صاحب، یہ تھانہ ہے، آپ کی حویلی نہیں۔ آپ نے ملزم کو ہمارے حوالے کر دیا ہے، اب اس سے کچھ پوچھ گچھ کرنا ہمارا کام ہے، اس لیے آپ اپنے غصے پر کنٹرول کریں۔ تھانے دار صاحب، اس کمی کمین سے آپ کیا پوچھیں گے؟ اس نے جواب دیا، میں آپ کو سارا قصہ سناتا ہوں۔ مجھے اس کا انداز بہت ناگوار گزرا۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، چودھری صاحب، تھانے دار نے چودھری منصب، تھانے دار تم ہو یا میں؟ وہ گڑبڑا گیا، پھر عام سے لہجے میں بولا، لو جی، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے جناب؟ کرسی پر آپ بیٹھے ہیں، وردی آپ نے پہنی ہوئی ہے، پھر بھی آپ پوچھتے ہیں کہ تھانے دار کون ہے؟ ظاہر ہے آپ ہی تھانے دار ہیں۔ تم نے مبینہ ملزم کو ہمارے حوالے کر دیا ہے، میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ اب کمی کمین اور عزت دار کا فیصلہ کرنا ہمارا کام ہے۔ تم سے بھی سب کچھ پوچھا جائے گا، پہلے ذرا ملزم کا انٹرویو ہو جائے۔ چودھری منصب نے ایسی نظر سے مجھے دیکھا جیسے میں نے اس کی دم پر پاؤں رکھ دیا ہو۔ میں اس کے تاثرات کو نظر انداز کرتے ہوئے اکو کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاں بھئی اکو، کیا دشمنی تھی تمہاری چودھری حکمداد سے؟ کوئی دشمنی نہیں تھی جناب۔ پھر تم نے اس چھرے سے ان پر قاتلانہ حملہ کیوں کیا؟ میں بے گناہ ہوں جناب۔ تو تم اس طرح نہیں مانو گے۔ میں نے اسے آنکھیں دکھائی، پھر خوفوار لہجے میں کہا، تمہارے جیسے بدبختوں کے لیے میں نے تھانے میں اسپیشل لتر کا انتظام کر رکھا ہے۔ تم سیدھی طرح زبان کھولتے ہو یا تمہیں ڈرائنگ روم کی سیر کروائی جائے؟ وہ سراسیمہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، جناب، میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں، یہ چھری میری نہیں ہے، اور نہ ہی میں نے بڑے چودھری صاحب پر کوئی حملہ شملہ کیا ہے۔ میں تو ادھر باغ میں۔ اوئے باغ کے گھوڑے! چودھری منصب نے اس کی بات کاٹی، میں نے خود تمہیں حویلی کے اندر سے پکڑا تھا۔ تم بری نیت سے چودھری صاحب تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پوچھو ان سب سے، یہ گواہ ہیں اس بات کے۔ وہاں پر موجود افراد بلند آواز میں بولنے لگے۔ میں نے دوبارہ سخت لہجے میں انہیں خاموش ہونے کو کہا، پھر چودھری منصب کے علاوہ سب کو باہر برآمدے میں بیٹھنے کا حکم دیا۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا تھا کہ اکرم باغ سے متعلق کوئی بات کہنے والا تھا، لیکن چودھری منصب نے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ میں نے مصلحت سے کام لیتے ہوئے حوالدار سے کہا کہ وہ ملزم
اکرم عرف اکو کو حوالات میں بند کر دے۔ پھر چودھری منصب کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ہاں تو چودھری صاحب، اب آپ بتائیں معاملہ کیا ہے؟ معاملہ کچھ نہیں جناب، بس اس کمزاد کا دماغ خراب ہو گیا ہے، ذرا کھل کر بتائیں۔ بات بہت معمولی سی ہے جناب، چودھری منصب نے کہا۔ بڑے چودھری صاحب نے ان کا مکان خرید لیا ہے، وہ اسی بات سے چودھری صاحب کا دشمن بن بیٹھا ہے۔ میں نے شک آمیز نظر سے اسے دیکھا اور کہا، اس میں دشمنی والی کون سی بات ہے؟ بات تو کوئی نہیں جناب، لیکن اکو 4 جماعتیں کیا پڑھ گیا، اس کا تو دماغ ہی خراب ہو گیا ہے۔ معمولی سی بات کو اس نے بہت بڑا مسئلہ بنا لیا ہے۔ حالانکہ اس کے باپ فضلو نے راضی و خوشی وہ مکان بیچا ہے۔ بڑے چودھری صاحب نے باقاعدہ اس مکان کی قیمت ادا کی ہے۔ اس سے تو ظاہر یہ ہوتا ہے کہ اکرم مکان بیچنے کے حق میں نہیں تھا۔ اللہ آپ کا بھلا کرے، بالکل ٹھیک سمجھا آپ نے، چودھری منصب نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس خر دماغ کے بڑے اونچے خیالات ہیں، یہ اپنے مکان کو بہت بڑا محل بنانا چاہتا تھا۔ موری کی اینٹ چوبارے سجے گی، بے وقوف، نادان، کمزاد، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی چودھری منصب، وہ جلدی سے بولا۔ کون سی بات جناب؟ یہی کہ مکان کی وجہ سے اکرم بڑے چودھری کی جان کا دشمن بن بیٹھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ گھٹیا لوگوں سے ایسی ہی اونچی حرکتوں کی امید کی جا سکتی ہے جناب، وہ نفرت آمیز لہجے میں بولا۔ اسے تو ہمارا احسان مند ہونا چاہیے کہ ابھی تک زندہ نظر آ رہا ہے، ورنہ اس نے جو حرکت کی تھی اس پر ہم اس کا کچومر بھی نکال سکتے تھے، لیکن ہم نے قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش نہیں کی اور اسے سیدھا آپ کے پاس لے آئے ہیں۔ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا، یہ بات واقعی مجھے بھی عجیب سی لگی۔ اکرم کے جسم پر مجھے ایک خراش تک نظر نہیں آئی، حالانکہ چودھری حکمداد کی جو شہرت مجھ تک پہنچی تھی، اس کے پیش نظر اس کے لاواحقین کو چاہیے تھا کہ مار مار کر اکرم کو ادموا کر دیتے۔ یہ انسانی فطرت ہے یا فطرت کا ایک بگڑا ہوا پہلو، لیکن عموماً ایسا ہی ہوتا ہے۔ ملزم کو پہلے پکڑنے والے تختہ ستم بناتے ہیں، پھر پولیس کے حوالے کرتے ہیں، لیکن وہ نوجوان اس حوالے سے خاصا خوش قسمت واقع ہوا کہ اس کے جسم پر مار پیٹ کا کوئی نشان بھی دکھائی نہیں دیا تھا۔ میں نے چودھری منصب سے کہا، یہ تو آپ نے بہت اچھا کیا کہ ملزم کو سیدھا ہمارے پاس لے آئے، اب ہم خود اس سے نمٹ لیں گے، آپ فکر نہ کریں، بس اس سلسلے میں مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت پیش آئے گی۔ ہم ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہیں جناب، وہ فراخ دلی سے بولا، لیکن آپ کیس ایسا بنائیں کہ اکو کو اپنی اوقات کا اندازہ ہو جائے۔ اس کو لمبی سزا ہونی چاہیے تھانے دار صاحب، خرچے وغیرہ کی آپ فکر نہ کریں، جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا، آپ کی خدمت کر کے ہمیں خوشی ہوگی۔ میں نے کہا، خدمت کے سلسلے میں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں چودھری صاحب، گورنمنٹ مجھے اس کام کی تنخواہ دیتی ہے۔ اوہ جناب، گورنمنٹ کی تنخواہ میں کیا گزارا ہوتا ہے؟ اللہ کا شکر ہے، بہت اچھا گزارا ہوتا ہے، وہ بولا۔ آپ سے پہلے بھی اس تھانے میں جو تھانے دار آتے رہے ہیں، ہم ان کی بہت خدمت کرتے رہے ہیں، کبھی کسی کو شکایت کا موقع نہیں دیا، آپ کو بھی نہیں دیں گے۔ آپ اس کیس کو ذرا مضبوط بنائیں۔ میں نے کہا، اس سلسلے میں مجھے چودھری صاحب کا بیان بھی لینا ہوگا اور موقع کے گواہوں سے بھی کچھ پوچھ گچھ کرنا ہوگی۔ بہرحال آپ بے فکر رہیں، آپ کے ساتھ پورا انصاف کیا جائے گا۔ موقع کے گواہوں میں سے تو کچھ افراد یہاں بھی موجود ہیں، چودھری منصب نے کہا۔ چودھری صاحب، چودھری حکمداد کے بیان کے لیے آپ کو حویلی تک جانا پڑے گا، ان کی طبیعت آج کل ٹھیک نہیں رہتی۔ ضرورت پڑی تو میں حویلی بھی جاؤں گا، میں نے کہا، پہلے یہاں والوں سے تو نمٹ لوں۔ ضرور جناب، میں آپ کو گواہوں کے نام بتاتا ہوں، وہ جلدی سے تعاون آمیز لہجے میں بولا۔ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ ایک تو اس نے یکے بعد دیگرے 4 افراد کے نام گنوا دیے، آخر میں کہا، یہ سب موقع پر موجود تھے۔ میں نے باری باری ان کو اندر بلایا اور ان کے بیانات ریکارڈ کروائے۔ ان چاروں نے تقریباً ایک جیسا بیان دیا تھا، اور وہ بیان سنتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ انہیں ایک ایک لفظ رٹوایا گیا تھا۔
پھر سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ان چاروں میں سے 3 افراد کا تعلق حویلی کے ملازمین سے تھا، چوتھا چودھری کا منشی چراغ دین تھا۔ گویا وہ سب چودھری کے نمکخوار تھے، اسی لیے اسی کی زبان بول رہے تھے۔ ویسے بھی اس گاؤں کا کوئی شخص چودھریوں کے خلاف لب کشائی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اس کے بیانات قلم بند کروانے کے بعد دستخط کروائے، پھر چودھری منصب سے کہا، آپ بے فکر ہو جائیں چودھری صاحب، میں آج رات ملزم کی تفتیش کی چکی میں پیس ڈالوں گا، انشاءاللہ صبح تک وہ زبان کھول ہی دے گا تو میں مطمئن ہو کر جاؤں۔ اس نے جواب طلب نظر سے مجھے دیکھا۔ بالکل مطمئن ہو کر جائیں؟ اس نے پوچھا۔ آپ صبح حویلی آ رہے ہیں نا؟ ہاں چودھری صاحب، میں ضرور آؤں گا، میں بے چینی سے آپ کا انتظار کروں گا۔ اس کے بعد چودھری منصب اینڈ کمپنی وہاں سے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے ملزم اکرم عرف اکو کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ خاصا سہما ہوا تھا اور خوف زدہ نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کو آواز دی، پھر میں نے 2 خوفناک صورت والے حوالداروں کو اس کے دائیں بائیں کھڑا کر دیا اور انہیں تاکید کی کہ اگر اکو غلط بیانی سے کام لینے کی کوشش کرے تو وہ ذرا بھی مروت کا لحاظ نہ کریں۔ یہ بات سن کر اکو کے خوف میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ میں نے سخت لہجے میں پوچھا، ہاں بھائی اکو، اب بتاؤ بڑے چودھری سے تمہاری کیا دشمنی ہے؟ خدا پاک کی قسم میں نے کچھ نہیں کیا، وہ گھبرا کے بولا۔ میں نے کہا، مجھے چھوٹے چودھری منصب نے سب کچھ بتا دیا ہے اور گواہوں نے بھی اسی کی تصدیق کی ہے۔ اب تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ سب کچھ قبول کر لو، ورنہ میں سچ اگلوانے کے لیے چمڑی ادھیڑنے سے بھی دریغ نہیں کروں گا۔ وہ بولا، چھوٹا چودھری جھوٹا ہے، اس کے گواہ بھی سب مکار اور جھوٹے ہیں، ان کے منہ میں انہی کی زبان ہے، بلکہ اس گاؤں کا ہر شخص چودھریوں کی زبان بولتا ہے۔ کیا تم اس گاؤں میں نہیں رہتے؟ اس نے عجیب سی نظر سے مجھے دیکھا اور بولا، رہتا ہوں۔ پھر تم چودھریوں کے خلاف کیوں بول رہے ہو؟ مجھے خوشی ہوئی تھی کہ چلو کوئی ایک شخص تو چودھری حکمداد کے خلاف بولنے کی ہمت رکھتا تھا۔ اس وقت میرے دل میں شدید خواہش پیدا ہوئی کہ کاش اکرم عرف اکو بے گناہ ثابت ہو اور اس کے توسط سے مجھے چودھری حکمداد کی گردن ناپنے کا موقع مل جائے۔ میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے اکو نے بتایا، میں بھی ایک عرصے تک چودھریوں کی زبان بولتا رہا ہوں۔ میری ماں باپ بہن ہم سب چودھریوں کی زبان بولتے ہیں، لیکن ظلم و ستم کی بھی ایک حد ہوتی ہے اور اب وہ حد گزر چکی ہے، اس لیے میں نے چودھریوں کے خلاف زبان کھولنے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ اب میں خاموش نہیں رہوں گا، مجھے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے مارنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو پھر ڈرنا کیسا؟ میں ان کا مقابلہ کرتے ہوئے مروں گا اور مرتے مرتے ہوئے بھی 2-4 شیطانوں کو تو موت کی گھاٹ اتار ہی دوں گا۔ اس کا ایک ایک لفظ زہر میں بھجا ہوا تھا اور لہجے سے بے پناہ نفرت ٹپکتی تھی۔ میں نے کہا، شاید تم اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہو، تھانے دار کے سامنے قتل و غارت کی باتیں کر رہے ہو۔ اس سے تو یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ تم یقیناً چودھری حکمداد پر قاتلانہ حملہ کیا ہوگا۔ میں نے حملہ نہیں کیا، اس لیے بے گناہ اس جرم میں پھنس گیا، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ کاش واقعی میں نے ایسا کیا ہوتا۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا، تھانے دار صاحب، اب چودھریوں سے میری کھلی جنگ ہے۔ اگر انہوں نے مجھے جان سے مار ڈالنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو میں بھی ان جابر و ظالم چودھریوں کو چھوڑوں گا نہیں۔ میں نے اس کی باتوں میں دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا، تمہیں یہ بات کس نے بتائی کہ تمہیں چودھری جان سے مارنے لگے ہیں؟ نیل لو، وہ کچھ کہتے ہوئے رک گیا، پھر بات بدلتے ہوئے بولا، میرا مطلب ہے کہ وہ میری جان کے دشمن بن گئے ہیں کیونکہ میں مکان فروخت کرنے کے حق میں نہیں تھا اور انہوں نے مجھے جھوٹے الزام میں بند کروا دیا۔
اس کی باتوں کی بے ربطگی سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ کوئی بات چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے غیر محسوس طور پر اسے مزید کھریدنا شروع کر دیا اور پوچھا، اگر چودھری نے تمہیں جھوٹے الزام میں بند کروایا ہے تو اس سلسلے میں تم کیا کہو گے؟ کیونکہ 10 انچ پھل والے چھرے کے ساتھ تمہیں حویلی کے اندر سے پکڑا گیا تھا۔ میں نے میز پر رکھے ہوئے چھرے کی جانب اشارہ کیا۔ میں اس چھرے سے واقف ہوں، نہ ہی حویلی میں داخل ہوا ہوں، وہ قطعیت سے بولا۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں حویلی میں قدم نہیں رکھا۔ پھر انہوں نے تمہیں کہاں سے پکڑا تھا؟ میں ادھر باغ میں تھا، اس نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا۔ کون سے باغ میں؟ چودھریوں کے باغ میں۔ تم وہاں کیا کر رہے تھے؟ وہ اٹکتے ہوئے بولا، میرا مطلب ہے میں وہاں انبیاں توڑ رہا تھا۔ چودھریوں کے باغ میں چوری؟ میں نے تیز نظروں سے اسے گھورا۔ چوری نہیں جناب، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، اکثر لوگ وہاں سے انبیاء توڑتے ہی رہتے ہیں۔ میں نے پوچھا، اور کون تھا تمہارے ساتھ وہاں؟ کوئی نہیں جناب، وہ ہراساں لہجے میں بولا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کوئی نہیں جناب، وہ ہراساں لہجے میں بولا۔ میں سمجھ گیا وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے بھی وہ کچھ بتاتے بتاتے اٹک گیا تھا۔ میں بدستور اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے خیالات کا گھوڑا دوڑاتے ہوئے میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ کچھ دیر پہلے اس نے نیلو کہتے کہتے بات بدل لی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں کو جھانکتے ہوئے پوچھا، یہ نیلو کون ہے اکو؟ نیلو؟ وہ گڑبڑا گیا۔ میں نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم نیلو کون ہے۔ آپ کس نیلو کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے اندھیرے میں تیر چلاتے ہوئے کہا، میں اس نیلو کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جو تمہارے ساتھ انبیاء والے باغ میں تھی۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور دوسرا جا رہا تھا۔ ادھر میری طرف دیکھو، میں نے باروب لہجے میں کہا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو گھورنے لگا۔ اوئے ماں کے قسم، تم نے سنا نہیں؟ ایک حوالدار نے اس کی گدی کا مزاج پوچھا۔ ملک صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ وہ سراسیمہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے کہا، اکرم عرف اکو، میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر سچ بولو گے تو فائدے میں رہو گے۔ جھوٹ بول کر تم نے اپنے لیے پریشانی میں مزید اضافہ کرنے شروع کر دیا ہے۔ چودھریوں کے ساتھ ساتھ تم خود بھی اپنی جان کے دشمن بن گئے ہو۔ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا سرکار، وہ سماجت آمیز لہجے میں بولا۔ کیا یہ سچ نہیں کہ چودھریوں کے باغ میں تم نیلو نامی کسی لڑکی کے ساتھ موجود تھے؟ جی، یہ سچ ہے۔ اور تمہارا دعویٰ ہے کہ تم کسی نیلو کو نہیں جانتے؟ غلطی ہو گئی سرکار، وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا۔ اب جھوٹ نہیں بولو گے؟ ایک حوالدار نے اس کی کمر میں ایک تھپڑ رسید کیا۔ اوئے غلطی کے جنے، ادھر باغ میں عشق معشوقیاں کرتا ہے، یہ نیلو تیری کیا لگتی ہے؟ میں نے کہا، اکو، اب تم شرافت کی زبان سمجھتے نہیں ہو۔ اگر تم نے تعاون نہیں کیا تو پھر مجبوراً دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑے گا جسے تم برداشت نہیں کر سکو گے۔ ابھی بھی موقع ہے، سب کچھ سچ سچ بتا کر اپنی پوزیشن صاف کر لو۔ وہ کمزور سی آواز میں بولا۔ پوچھے جناب۔ اب میں کچھ نہیں چھپاؤں گا۔ میں نے پوچھا، نیلو کا کیا معاملہ ہے؟ نیلو کا پورا نام نیلوفر ہے۔ نیلو یا نیلوفر تمہاری کیا لگتی ہے؟ کچھ نہیں جناب۔ وہ سیدھی طرح کیوں نہیں بتاتے کہ ہم دونوں وہاں لیلا مجنوں کی کہانی دہرا رہے تھے؟ حوالدار نے اسے جھاپڑ رسید کرتے ہوئے کہا۔ ہم سے کچھ نہیں چھپ سکتا بچوں، ہم نے کھایا پیا سب کچھ تمہارا باہر نکال دینا ہے۔ دوسرے حوالدار نے خوں خواہ نظروں سے اسے گھورا۔ ملک صاحب کی یہ بات ٹھیک ہے، صحیح سے جواب دو ورنہ ہم الٹی انگلی سے بھی گھی نکالنا جانتے ہیں۔ اب اپنی بات ختم کرتے ہوئے اس نے اکو کی پنڈلی پر ایک طوفانی جھاپڑ رسید کیا۔ تھانے دار صاحب دیکھیں، یہ بلا وجہ مجھے مار رہے ہیں، وہ فریادی لہجے میں بولا۔ اوئے بلا وجہ کے تخم، یہ تھانہ تھا، تیری بیبے کا گھر نہیں، حوالدار نے اسے ڈانٹا۔ ابھی تو ہم بلا وجہ تمہاری خیریت دریافت کر رہے ہیں، اگر تم سیدھی طرح نہ مانے تو ہم بلا وجہ
تمہاری مزید تواضع کریں گے۔ میں نے کہا اگر تم ان کی مار سے بچنا چاہتے ہو تو ہیر پھیر سے باز آؤ اور میرے سوالوں کے سیدھے جواب دو۔ وہ امداد طلب نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا پوچھے جناب آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے پوچھا نیلو سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ ہم دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں اور تم چھپ چھپ کے چودھریوں کے باغ میں ملاقاتیں کرتے ہو۔ میں نے سپاٹ لہجے میں کہا یہ نیلو کون ہے؟ بڑے چودھری حکمداد کی بیٹی ہے جناب۔ اکو نے دھماکہ کیا۔ چودھری منصب اور منصور سے چھوٹی ہے وہ۔ اوہ، میں نے ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے کہا تو تم چودھریوں کے گھر میں نقب لگا رہے تھے؟ ہم نے کوئی جرم نہیں کیا جناب، وہ فخریہ لہجے میں بولا۔ ہماری محبت سچی اور پاکیزہ ہے۔ کیا چودھری بھی اسے سچی اور پاکیزہ محبت سمجھتے ہیں؟ چودھری اور محبت، اکو نے نفرت آمیز لہجے میں کہا۔ وہ ظالم بھیڑیے کیا جانے محبت کیا ہوتی ہے۔ انہوں نے تو دوسروں کی زمین و جائیداد ہتھیانے اور دوسروں کی بہو بیٹیوں کی عزتیں خراب کرنے کے سوا کوئی کام نہیں کیا۔ وہ انسان نہیں جانور ہیں، درندے ہیں، شیطان ہیں۔ میں نے کہا تم نے بتایا ہے کہ انہوں نے تمہیں باغ کے اندر سے پکڑا تھا، لیکن ان کا دعویٰ ہے کہ وہ تمہیں حویلی کے اندر سے پکڑ کر لائے ہیں، اور یہ کہ تم اس خطرناک چھرے سے بڑے چودھری کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو۔ میں نے ایک مرتبہ پھر میز پر پڑے ہوئے چھرے کی جانب اشارہ کیا۔ وہ جھوٹ بولتے ہیں، بکتے ہیں، وہ غصیلے لہجے میں بولا۔ ان کے گواہ بھی جھوٹے ہیں۔ چودھری رات کو دن اور رات کو رات ثابت کر سکتے ہیں۔ ان کے پاس بڑی دولت ہے، وہ بہت طاقتور ہیں، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ وہ مجھے صرف اس لیے پھنسانا چاہتے ہیں کہ میں نیلو سے محبت کرتا ہوں۔ وہ ہماری محبت کے دشمن ہیں، وہ مجھے کسی صورت بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اور یہ بات تمہیں نیلو نے بتائی ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا بالکل اسی نے بتائی ہے۔ وہ بے دھڑک بولا نیلو نے مجھے مشورہ دیا کہ میں گاؤں چھوڑ کر شہر چلا جاؤں۔ میں نے میٹرک کر لیا ہے اور مزید تعلیم حاصل کر کے بہت بڑا افسر بننا چاہتا ہوں۔ نیلو کی بھی یہی خواہش ہے، اس لیے وہ مجھے شہر بھیجنے پر اصرار کر رہی ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ اب کھیل بگڑ چکا ہے۔ میں نیلو کو تنہا چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ میں ڈٹ کر چودھریوں کا مقابلہ کروں گا، بزدلوں کی طرح گھر میں نہیں بیٹھوں گا۔ میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا اکو اس غلط فہمی کو اپنے ذہن سے نکال دو کہ چودھریوں کی دولت اور طاقت رات کو دن اور دن کو رات ثابت کر سکتی ہے۔ میں تھانے دار ہوں، ذرا دوسری قسم کا۔ میرا تھانہ کبھی کسی چودھری کی جاگیر نہیں بن سکا۔ میں نے بڑے بڑے ترم خان چودھریوں کی کلکیاں ٹیڑھی کی ہیں۔ یاد رکھو میرے تھانے میں صرف انصاف ہوتا ہے۔ اگر تم قصوروار نہیں ہو تو چودھریوں کی طاقت تمہارا بال بھی بانکا نہیں کر سکتی۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا اور اگر واقعی یہ ثابت ہو گیا کہ تم نے چھرے کی مدد سے چودھریوں کی حویلی میں داخل ہو کر بڑے چودھری حکمداد کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی تو سمجھ لو کہ اقدام قتل میں تمہیں سیدھا جیل پہنچا دوں گا۔ سمجھ گئے نا؟ میں نے محسوس کیا کہ اس کے چہرے کی رونقیں بحال ہوتی ہوئی آ رہی تھی۔ میری حوصلہ افزا باتوں سے اسے تقویت مل رہی تھی۔ وہ پرجوش لہجے میں بولا اگر یہ ثابت ہو جائے کہ میں قصوروار ہوں تو آپ بے شک مجھے پھانسی پر چڑھا دیں، میں اف تک نہیں کروں گا، لیکن چودھریوں کی خود ساختہ گواہوں کے بیانات کی روشنی میں آپ حقائق سے پردہ نہیں اٹھا سکتے۔ میں نے کہا جب نیلوفر تمہارے حق میں گواہی دے گی تو باقی تمام شہادتیں باطل ہو جائیں گی۔ وہ میرے قدموں میں گر گیا اور منت آمیز لہجے میں بولا تھانے دار صاحب خدا کے وسیلے نیلو کو اس معاملے میں ملوث نہ کریں، اس کی رسوائی پر میں اپنی موت کو ترجیح دوں گا۔ ایک حوالدار نے کھینچ کر اسے سیدھا کھڑا کر دیا۔ میں نے کہا اکو میرے خیال میں نیلو کی ہی گواہی تمہیں بے گناہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ ایک لمحے کے میں اضافہ کرتے ہوئے میں نے کہا لیکن اگر تم نے ایسا نہیں چاہتے تو ٹھیک ہے، میرے پاس سچ اور جھوٹ کو جانچنے کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں، لیکن اس کے لیے تمہارا تعاون بہت ضروری ہے۔ آپ مجھ سے کسی قسم کا تعاون چاہتے ہیں جناب، میں وہ کروں گا۔ سچائی کا اظہار، میں سچ بولتے ہوئے ذرا نہیں گھبراتا۔
کیا تم چودھریوں کے خلاف بھی سچ بولنے کی ہمت رکھتے ہو؟ وہ بولا، سچا انسان بہت طاقتور ہوتا ہے جناب۔ پہلے مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ میرے باپ دادا اور ان کے باپ دادا چودھریوں کے غلام رہے ہیں، ان کے ہاں میں ہاں ملانے والے، ان کی بات پر گردن جھکانے والے۔ لیکن مجھے احساس ہو گیا ہے کہ جب تک ہماری گردنیں جھکی رہیں گی ہم چودھریوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے رہیں گے۔ میری آنکھوں پر بندھی غفلت کی پٹی اب کھل چکی ہے جناب۔ شاید یہ نیلو کی محبت کا ہی فرق ہے۔ میں نے کہا، اگر تم واقعی بے قصور ثابت ہوئے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ چودھریوں نے نیلوفر والے معاملے کی خاطر تمہیں پھنسانے کی کوشش کی ہے۔ تمہارے بعد تمہارے گھر والوں کے دشمن بھی ہو جائیں گے۔ انہوں نے دشمنی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ شکستہ لہجے میں بولا، ہم گھر سے بے گھر ہو چکے ہیں، ہمارے خاندانی مکان بڑے چودھری نے اونے پونے خرید لیا ہے۔ ہم اس مکان کو بیچنے کے حق میں نہیں تھے، لیکن ہمارے انکار نے ہماری زمین میں کھڑی فصل کو خاکستر کر دیا، ہمارے مویشی حرام موت مارے گئے، اور یہ سب ظلم چودھری حکمداد کے حکم پر کیا گیا ہے۔ اب وہ میری جان کے در پہ ہیں۔ میں اپنی جان بچانے کے لیے ان کے آگے نہیں جھکوں گا اور نہ ہی راہ فرار اختیار کروں گا، بلکہ میں نے ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ظلم کے خلاف جہاد کرتے ہوئے اگر میری جان بھی چلی جائے تو مجھے ذرا افسوس نہیں ہوگا۔ اگر قانون کا تعاون مجھے حاصل ہو جائے تو میری ہمت اور حوصلہ مزید بڑھ جائے گا۔ قانون نے ہمیشہ بے گناہوں کا ساتھ دیا ہے، میں نے کہا۔ میں آپ کی بات سے تھوڑا اختلاف کروں گا، اکو نے نرم لہجے میں کہا۔ آپ سے پہلے اس تھانے میں جو بھی تھانے دار آیا وہ چودھریوں کے ہی گن گاتا رہا۔ کسی نے چودھریوں کی زیادتیوں پر دھیان نہیں دیا اور نہ ہی اس کے ظلم کسی کو نظر آئے۔ دیکھو برخوردار، میں نے سنجیدہ لہجے میں اسے مخاطب کیا، قانون کی کوئی بھی کارروائی کرنے کے لیے کسی مدعی یا فریادی کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے علم کے مطابق اس گاؤں کے لوگ خدا سے زیادہ چودھری کے ڈر سے ڈرتے ہیں۔ جب کوئی شخص ظلم و زیادتی کے خلاف آواز نہیں اٹھائے گا، قانون اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکے گی۔ وہ سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، اب ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والا پیدا ہو گیا ہے۔ میں چودھریوں کے ظلم و ستم کے خلاف فریاد کرتا ہوں، دوسرے افراد تو رہے ایک طرف، میں صرف اپنے اور اپنے خاندان کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا ذکر کرتا ہوں اور قانون سے تعاون کی اپیل کرتا ہوں۔ اور اگر اب بھی اس سلسلے میں قانون مجھے بے بس نظر آیا تو میں پھر قانون کو ہاتھ میں لینے سے دریغ نہیں کروں گا۔ وہ خاصا جذباتی ہو رہا تھا۔ میں نے معتدل لہجے میں کہا، تو مجھے اپنی پوری داستان سناؤ، میں ہر ممکن تمہاری مدد کروں گا۔ مجھے یقین تو نہیں آ رہا تھا کہ آپ چودھریوں کے خلاف کچھ کر سکیں گے۔ میں قصوروار کے خلاف سب کر سکتا ہوں، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ تم خود کو بے قصوروار اور چودھریوں کو قصوروار ثابت کر دو۔ آپ کو اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے میرے پاس جو کچھ ہے، گاؤں کا کوئی فرد اس کی تصدیق کرنے کے لیے اپنی زبان نہیں کھولے گا۔ وہ دل شکستہ لہجے میں بولا، کوئی چودھری کی دشمنی مول لینے کا رزق نہیں رکھتا۔ تم دوسروں کو چھوڑو، اپنی بات کرو، میں نے اسے اپنی نگاہ میں تولتے ہوئے کہا۔ بعد میں اپنے بیان سے نہیں پھروں گا۔ ممکن ہے تمہیں عدالت میں جا کر بھی چودھریوں کے خلاف بولنا پڑے۔ میں گردن کٹوا سکتا ہوں لیکن زبان سے نہیں پھروں گا۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولا، آپ آزما کے دیکھ لیں۔ ٹھیک ہے، تم اپنی کہانی سنانا شروع کرو۔ اور وہ شروع ہو گیا۔ اکرم عرف اکو نے جو حقائق میرے سامنے بیان کیے، میں ان کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ ظلم و بربریت کے اس ہولناک داستان کے پس منظر سے واقف ہو سکیں۔ اکرم عرف اکو کی کئی پشتوں سے اس گاؤں کا بسنگ تھے۔ کچھ خاندانی زمین تھی جو نسل در نسل سفر کرتے ہوئے اکو کے باپ فضل الدین عرف فضلو تک پہنچی تھی۔ رہائش کے لیے اچھا خاصا ذاتی مکان بھی تھا جس کی پشت چودھریوں کی حویلی سے لگتی تھی۔ اکو گاؤں کے دیگر لڑکوں کی نسبت خاصا مختلف تھا۔ اس نے پڑھے لکھنے پر کافی توجہ دی تھی
اور خوش قسمتی سے میٹرک بھی کر لیا تھا اور اب شہر جا کر مزید تعلیم حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس کی خواہش میں چودھری حکمداد بیٹی نیلو کی مرضی اور اصرار بھی شامل تھا۔ نیلو اور اکو میں ایک خاص لگاؤ بچپن سے ہی تھا، تاہم بعد ازاں بچپن کی یہ چھیڑ چھاڑ محبت میں بدل گئی۔ جب وہ پرائمری اسکول میں تھے تو خود انہیں بھی اندازہ نہیں تھا اور مزید آگے بڑھتے ہوئے وہ مضبوط بندھن میں بندھ گئے۔ وہ اکثر باغ میں ایک ساتھ کھیلتے تھے اور نادانستگی میں بڑی گہری باتیں بھی کہہ جاتے تھے۔ عموماً ان میں سے اس قسم کی چھیڑ چھاڑ بھی ہوتی رہتی تھی اور باتیں بھی ہوتی رہتی تھیں۔ اس قسم کی چھیڑ چھاڑ اور معصوم اٹکھیلیوں کے درمیان پروان چڑھتے ہوئے انہوں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ دیا۔ تب انہیں معلوم ہوا کہ وہ ایک دوسرے کو چاہنے لگے ہیں۔ جب انہیں اپنے درمیان محبت کا احساس ہوا تو انہوں نے ملاقات میں احتیاط برتنا شروع کر دی۔ اب وہ بہت دیکھ بھال کر بات چیت کرنے لگے۔ ایک روز اکو نیلو سے ملاقات کے بعد گھر پہنچا تو گھر کی حالت دیکھ کر اس کا ماتھا ٹھنکا۔ اس وقت اکو کا باپ فضلو گھر میں موجود نہیں تھا، صرف اس کی ماں نور بی بی اور چھوٹی بہن تاجی گھر میں موجود تھے۔ ان کے علاوہ چھوٹا چودھری پٹواری رب نواز اور منشی چراغ دین گھر کا تنقیدی جائزہ لے رہے تھے۔ اسے ان لوگوں کی موجودگی سے حیرت ہوئی اور اس نے چودھری منصب کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، چودھری جی، آپ ہمارے گھر میں کیا کر رہے ہیں؟ ہم ذرا دیکھ رہے تھے کہ گھر کتنا بڑا ہے۔ اس کے جواب نے اکو کو حیرت زدہ کر دیا۔ اس نے کہا، یہ گھر تو آپ نے پہلے بھی دیکھ رکھا ہے، میں آپ کی آمد کا مطلب نہیں سمجھا۔ اس وقت تو ابا بھی گھر پر نہیں ہیں۔ فضلو نہیں ہے کیا؟ منشی چراغ دین نے کہا، ہم گھر دیکھنے آئے ہیں، دیکھ کر چلے جائیں گے۔ گھر تو چھوٹا سا ہی ہے، چودھری منصب نے معنی خیز لہجے میں کہا، لیکن اس کی پشت ہماری حویلی کی دیوار سے ملتی ہے، اس لیے چھوٹا ہونے کے باوجود بھی ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ گھر کی پشت آپ کی حویلی سے ملنے سے کیا ہوتا ہے چودھری صاحب؟ پٹواری رب نواز نے سمجھانے والے انداز میں کہا، او پتر جی، بات دراصل یہ ہے کہ بڑے چودھری صاحب کو یہ گھر لینا چاہتے ہیں۔ اکو کی حیرت میں دگنا اضافہ ہو گیا۔ اس نے الجھے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، چودھری صاحب ہمارا گھر کیوں لینا چاہتے ہیں؟ بات میری سمجھ میں نہیں آئی پٹواری صاحب۔ اوئے جھلیا، بڑی چودھری صاحب یہ مکان خریدنا چاہتے ہیں، پٹواری نے وضاحت آمیز لہجے میں کہا، وہ تمہارے باپ کو ایک معقول رقم دیں گے اس مکان کے بدلے۔ اکو نے سٹپٹائے لہجے میں کہا، لیکن ہم تو اس مکان کو بیچنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے چودھری صاحب۔ وہ چودھری منصب سے مخاطب تھا۔ چودھری منصب نے کہا، بات تمہارے ارادے کی نہیں ہے بلکہ بڑے چودھری کی مرضی کی ہے، وہی ہوگا جو انہوں نے سوچ رکھا ہے۔ لیکن اگر گھر بک گیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ تم اپنے لیے کوئی اور گھر دیکھ لینا۔ بڑے چودھری صاحب اس گھر کا کیا کریں گے؟ اکو نے پوچھا۔ پٹواری نے جواب دیا، وہ اپنی حویلی کو بڑھانا چاہتے ہیں، تمہارا گھر خرید کر وہ اپنی حویلی میں شامل کر لیں گے۔ ایسی اندھیری بھی مچی ہوئی ہے، اکو نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ پٹواری رب نواز، چودھری منصب نے پٹواری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس نادان کی مغز ماری مت کرو، مکان ہم نے دیکھ لیا ہے، اب فضلو سے ہی بات ہوگی۔ کوئی بات نہیں ہوگی چودھری صاحب، اکو نے سرگوشی سے کہا، ہم ہرگز یہ مکان فروخت نہیں کریں گے۔ ابا جانتا ہے کہ ہم اس مکان پر پکی چھت ڈال کر اسے 2 منزلہ بنائیں گے، بس ذرا میں شہر میں جا کر بڑا افسر بن جاؤں۔ چودھری منصب نے اکو کو ہنس کر کہا، مستقبل کے ڈی سی صاحب، تو پھر تم ایسا کرو، ہماری حویلی خرید لو، اسے بھی اپنے پکے مکان میں شامل کر لینا، ہم کوئی کرائے کی جھگی سے گزارا کر لیں گے۔ چودھری صاحب، آپ میری بات کو مذاق نہ سمجھیں، اکو نے سنجیدہ لہجے میں کہا، ہمارے باپ دادا اس مکان میں رہتے آئے ہیں اور ہماری آئندہ نسلیں بھی یہیں رہیں گی، کوئی بھاری سے بھاری قیمت دے کے بھی آپ اسے نہیں خرید سکتے۔ چودھری منصب نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اکو
اکو تو ڈی سی بننے شہر چلا گیا، آنے والی کون سی نسلوں کا ذکر کر رہے ہو؟ میں شہر جاؤں گا تو لوٹ کر واپس بھی آؤں گا۔ اکو چودھری کے طنز کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا، میری آنے والی نسل اسی مکان میں ہی پروان چڑھے گی۔ 4 جماعتیں پڑھ کر اس کا مغز الٹ گیا ہے۔ منشی چراغ دین نے افسوسناک انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اس لیے اڑی اڑی باتیں کر رہا ہے۔ چودھری نے زہریلے لہجے میں کہا، ٹھیک کر دیں گے اس کا دماغ منشی جی، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ بات ختم کرتے ہی چودھری منصب نے ایک مونچھ کو بل دیتے ہوئے پھر پٹواری نواز کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، آؤ پٹواری جی اب چلتے ہیں۔ منشی نے جاتے جاتے ہوئے اکو کو گورا اور زیر لب بڑبڑایا، پاگل دا پتر۔ پھر وہ تینوں اس گھر سے نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد اکو اپنی ماں کو اس سنگین صورتحال پر بات کرتے ہوئے بولا، لیکن وہ جس قدر سوچ رہے تھے اتنا ہی الجھتے جا رہے تھے۔ رات کو فضلو گھر آیا تو اکو نے پورا واقعہ ان کو سنایا۔ فضلو ساری بات سننے کے بعد بھڑک اٹھا، کیا کہہ رہے تھے وہ؟ ابا میں نے ساری تفصیل تمہیں بتا تو دی ہے۔ فضلو پرخیال انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، تو وہ اس گھر کو خریدنے کی بات کر رہے تھے؟ ہاں ابا، اکو نے اس بات میں سر ہلایا، اور میں نے واضح الفاظ میں بتا دیا ہے کہ ہم کسی قیمت پر یہ گھر فروخت نہیں کریں گے۔ ہم اس گھر کو پکا بنائیں گے اور اس پر دوسری منزل بھی ڈالیں گے، نور بی بی نے کہا۔ اکو نے چھوٹے چودھری کو ساری بات سمجھا دی ہے۔ او بھلیے لوکے، فضلو نے اداس لہجے میں کہا، تم کیا سمجھتی ہو وہ اکو پتر کے سمجھانے سے سمجھ جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ وہ پھر خیالوں میں گھوم گیا۔ اکو نے جوشیلے لہجے میں کہا، کچھ بھی ہو جائے ابا، لیکن ہم یہ گھر چودھریوں کو فروخت نہیں کریں گے۔ او شیدائیہ، فضلو نے اکو کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کیا تجھے معلوم نہیں گاؤں میں صرف ایک ہی پکی حویلی ہوتی ہے؟ دوسرا پکا مکان بنانے کی ہمت نہیں کر سکتا کوئی بھی نہیں ہے جو چودھریوں کی ٹکر لے۔ تم نے جو پکا دوسری منزل بنانے کی رٹ لگا رکھی ہے، اسی وجہ سے چودھری حکمداد ہمارے مکان کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ اب وہ اسے حاصل کر کے ہی رہے گا پتر، وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ ہم اس کی برابری کریں؟ اکو نے کہا، ابا شہر میں تو سارے مکان پکے ہوتے ہیں، کیا وہاں کا کوئی شخص چودھری ہوتا ہے؟ شہر اور گاؤں میں بڑا فرق ہوتا ہے پتر۔ ابا یہ کس قانون میں لکھا ہے کہ کوئی اپنی حق حلال کی کمائی سے گاؤں میں پکا مکان نہیں بنا سکتا؟ اکو نے جھنجھلاہٹ آمیز لہجے میں پوچھا۔ فضلو نے کہا، گاؤں میں شہر کے قانون نہیں چلتے پتر، یہاں چودھریوں کی ڈالی ہوئی ریت ہی سب سے اہم سمجھی جاتی ہے۔ میں ایسی ریت کو نہیں مانتا، تمہارے نہ ماننے سے کچھ فرق نہیں پڑتا، اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت ہی کرے گا۔ اکو نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن میرے جیتے جی چودھری یہ مکان حاصل نہیں کرے گا۔ میں واری صدقے جاواں میرے سونے لال، نور بی بی نے بیٹے کی بالائیں لیتے ہوئے کہا، تم اپنی ضد سے باز آؤ پتر، ہم چودھریوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب ہے آپ دونوں یہ مکان چودھری حکمداد کے ہاتھوں فروخت کرنے کے حق میں ہیں۔ اکو نے ہاری ہوئی نور بی بی اور فضلو کو دیکھا۔ مجبوری ہے پتر، ہمیں ایسا کرنا ہی پڑے گا، فضلو نے کہا۔ نور بی بی بولی، ہم ان کے مقابلے میں بہت کمزور ہیں میرے چند، مگر یہ تو زبردستی ہوگی۔ اکو کے لہجے میں بے بسی اور مایوسی تھی۔ یہ بھی تو سوچے کہ اس کے بعد ہم کہاں جائیں گے؟ فضلو اور نور بی بی کے پاس اکو کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے انہوں نے بیٹے کے ساتھ بحث کرنے سے اعتراض کیا۔ اکو اندر ہی اندر کڑتا رہا، تاہم رات کے آخری پہر اسے نیند آ گئی۔ دوسرے روز بڑے چودھری حکمداد نے اکو اور اس کے باپ فضلو کو اپنی حویلی میں بلایا۔ وہ جب حویلی پہنچے تو چودھری حکمداد بڑے غرور کے ساتھ اپنے مسند پر جلوہ افروز ہوئے۔ اس کے دائیں بائیں دونوں بیٹے چودھری منصب اور چودھری منصور جوانی کے نشے، طاقت کے زور اور حاکمیت کے زوم میں مبتلا براجمان تھے۔ ان کے علاوہ بھی گاؤں کے بہت سے معتبر لیکن چودھری حکمداد کے نمک خواہ وہاں موجود تھے۔ فضلو نے حسب دستور چودھری حکمداد کے قدم چھوئے اور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔
اکو چہرے پر ناگواری کے تاثرات سجائے خاموش کھڑا تھا۔ اس نے نہ تو چودھری حکمداد کے قدم چھوئے تھے اور نہ ہی اسے سلام کیا۔ چودھری حکمداد نے قہرناک نظر سے اکو کو گھورا، پھر فضلو سے مخاطب ہوئے بولے، بھائی فضلو، تیرے ساتھ یہ کون سا چھوکرا ہے؟ یہ میرا پتر ہے چودھری صاحب، فضلو نے آجزانہ لہجے میں کہا۔ کیا نام ہے اس کا؟ نام تو اکرم ہے سرکار، فضلو نے مسکین صورت بنا کر کہا، لیکن اکو اس کے نام سے مشہور ہے۔ بھائی واہ، چودھری حکمداد نے تمسخرانہ انداز میں کہا، بڑا بانکا اور سجیلا جوان ہے تیرا پتر، کیا سرمے کی دھار، کیسے فیشنی بال ہیں، بس ایک دوپٹے کی کسر باقی ہے، اگر وہ بھی اوڑھ لے تو بالکل زنانی لگے۔ تمام لوگ اس بات سے ہنسنے لگے، لیکن اکو خاموش کھڑا رہا۔ البتہ فضلو نے ندامت سے نظر جھکا لی۔ چودھری حکمداد نے سلگتے ہوئے لہجے میں فضلو کو مخاطب کیا، فضلو، تیرا یہ پتر کچھ زیادہ ہی پڑھ لکھ گیا ہے، اس کی زبان کو تالا ڈال، ورنہ۔ چودھری حکمداد نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا۔ فضلو منت آمیز لہجے میں بولا، بچہ ہے سرکار، کوئی غلط بات کر دی ہو تو معاف کر دیں۔ اوئے معاف تو ہم کر ہی دیتے ہیں فضلو، چودھری نے بے نیازی سے کہا، لیکن پہلی بار آدمی کو سمجھا دینا اچھا ہوتا ہے، اس کو اچھی طرح بتا دے کہ گاؤں میں دوسری پکی حویلی کھڑی کرنے کی بات نہ کرے، ورنہ اپنے نفع نقصان کا خود ذمہ دار ہوگا۔ فضلو نے دست بدستہ ہوئے کہا، میں نے اس کو سمجھا دیا ہے سرکار، اب ایسی کوئی پاگل پن والی بات نہیں کرے گا۔ فضلو نے ہاتھ پھر باندھ لیے۔ اکو نے فضلو کو دیکھا، لیکن منہ سے کچھ نہیں بولا، اس کی آنکھوں میں خاموشی کی التجا تھی۔ چودھری حکمداد نے اپنا بیان جاری رکھا، اس نے کل شام چھوٹے چودھری اور پٹواری رب نواز سے بدتمیزی بھی کی تھی۔ چودھری نے حقے کا دھواں فضا میں چھوڑتے ہوئے کہا، گالیاں اور دھمکیاں بھی دی تھیں۔ یہ جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ اکو نے صدائے احتجاج بلند کیا۔ اوئے تو کیا ہم سب جھوٹے ہیں؟ منشی چراغ دین نے چراغ پا ہوتے ہوئے کہا۔